یہ لو تمہاری ایک رات کا معاوضہ۔ چند نوٹ ہوا میں تیرتے ہوئے اس کے قدموں میں گرے۔ عنایت نے بے یقینی سے بولی، ہمارا نکاح ہوا ہے دانش، قام خیالی ہے تمہاری۔ دانش اس پر جھکا، اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے۔ تم جیسی سستی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ صرف انتقام تھا۔ جاؤ اور اپنے باپ سے پوچھو کہ دانش شاہ کون ہے، وہ تمہیں حقیقت بتائے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ عنایت کی عزت لٹ چکی تھی اور اب اپنے باپ کے سامنے جانے کی ہمت دم توڑ چکی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی دوست کے گھر منتقل ہو گئی اور ایک سٹور پر معمولی نوکری کر کے دن کاٹنے لگی۔ مگر 4 ماہ بعد چکر آنے پر وہ ہسپتال گئی تو قسمت نے نیا کھیل کھیلا تھا۔ رپورٹس کے مطابق آپ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہیں مس عنایت۔ ڈاکٹر کی بات ابھی فضا میں ہی تھی کہ راہداری سے گزرتا دانش شاہ جم کر رہ گیا۔ اس کی نظر عنایت پر پڑی اور پھر اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر۔ کیا یہ میرے بچے ہیں؟ کمرہ گلاب کی بھپری ہوئی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بستر پر عنایت بیٹھی اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک نئی نویلی دلہن تھی جس کے ہلکے سے میک اپ میں بھی بلا کی کشش اور دل فریبی تھی، جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے کافی تھی۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا اور دانش شاہ اندر داخل ہوا۔ عنایت کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئیں۔ دانش نے قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے اپنی دیوانہ وار نگاہیں اس کے نکھرے ہوئے چہرے پر جما دی۔ اس کا وجود عنایت کی قربت کے لیے بے تحاشا اس کی جانب کھنچتا چلا گیا۔ عنایت، دانش نے انتہائی دلنشین اور مدہوش کن لہجے میں پکارا۔ اس کی آواز عنایت کے سماعت سے ٹکرائی تو اس کے پورے وجود میں ایک سرسراتی ہوئی کپ کپی دوڑ گئی۔ دانش نے اس کے بالکل قریب بیٹھ کر اس کے شفاف چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ اس کی پوروں نے عنایت کے رخسار کو چھوا تو دونوں کے بیچ ایک بجلی سی لہرا گئی۔ دانش نے اس کی زلفوں کو اس کی گوری گردن اور شانے سے پیچھے سرکایا اور اس کی زیتونی آنکھوں میں جھانکا تو عنایت نے فرتے حیا سے اپنی گھنی پلکیں جھکا لیں۔ دانش نے اس کی ٹھوری کو اپنی انگلی سے ذرا سے اوپر اٹھایا اور اس کے کان کے قریب جھک کر اپنی گرم سانسوں کی تپش اس کے وجود میں اتار دی، اور اس نے آہستہ آہستہ عنایت کے تمام حجاب، جھجک اور فاصلے سمیٹ لیے۔ عنایت نے اپنی آنکھیں موند لی اور خود کو اس شخص کے سپرد کر دیا جس پر اس نے دنیا کا ہر رشتہ، اپنے باپ کا غرور اور اپنی عزت قربان کر دی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب جسموں کا یہ طوفان تھما۔ اپارٹمنٹ کی شیشے کی کھڑکیوں پر بارش کی ننھی بوندیں بج رہی تھیں۔ عنایت شل وجود کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا سرخ دوپٹہ شانوں سے ہٹ کر فرش پر گر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا سمندر تھا جس میں سامنے کھڑے دانش شاہ کا بدلتا روپ عکس فگن تھا۔ دانش نے نہایت بے نیازی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا چیک بک اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت، وہ نرمی دور دور تک نہیں تھی جس کی عنایت چند لمحے پہلے تک قائل تھی۔ وہاں سے فتح کا غرور تھا۔ اس نے چیک بک پر چند ہندسے تحریر کیے، کاغذ کا ٹکڑا زبردستی پنچ کیا اور پھر عنایت کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ لو تمہاری ایک رات کی قیمت۔ دانش کی آواز کسی دھماکے کی طرح کمرے میں گونجی۔ عنایت کا وجود بری طرح کانپ اٹھا۔ اس نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو نہیں دیکھا بلکہ سامنے کھڑے اس حسین مگر شفاف مرد کے چہرے کو تکنے لگی۔ اس کا سارا خون جیسے جم گیا تھا۔ دانش، یہ کیا مذاق ہے؟ اس کے لبوں سے بمشکل ایک سرگوشی نکلی۔ ہمارا نکاح ہوا ہے کچھ گھنٹے پہلے۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ ایسا کیسے؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ عنایت۔ دانش دھاڑا۔ اس کا روپ ایک دم درندے جیسا ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عنایت کا نازک بازو اتنی بے دردی سے دبوچا کہ اس کے ناخن اس کی ملائم جلد میں پیوست ہو گئے۔ بیوی؟ تم جیسی گھٹیا اور سستی لڑکی کو میں دانش شاہ اپنی بیوی بناؤں گا؟ کس خام خیالی میں جی رہی تھی تم؟ دانش، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عنایت کی آنکھوں سے گرم آنسو گرنے لگے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی زندگی کا واحد سچ ہوں۔ محبت؟ دانش نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا۔ وہ محبت نہیں تھی عنایت، وہ ایک ناٹک تھا، ایک ڈرامہ، ایک جال تھا
جس میں تمہیں پھنسانا دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ تم تو اتنی بیوقوف نکلی کہ محبت کے دو الفاظ سنے اور اپنے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا کر میرے بستر تک چلی آئی۔ نہیں نہیں، عنایہ نے شدت سے سر ہلایا، اپنے بازو کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے بدلہ کیوں لے رہی ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میرے باپ نے کیا کیا ہے؟ دانش نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ عنایہ صوفے کے کنارے سے ٹکرائی اور نیچے قالین پر جا گری۔ دانش اس پر جھکا، اس کی آنکھوں میں برسوں پرانی نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تم نے کچھ نہیں کیا عنایہ، لیکن تمہارے اس پارسا باپ آصف علی نے کیا ہے۔ دانش نے لہجے میں زہر ٹپک رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے یاد کرو اپنے باپ کی وہ شاندار کمپنی جس کی بنیاد پر وہ شہر کا سیٹھ بنا بیٹھا تھا۔ وہ کمپنی میرے باپ کی محنت، خون اور پسینے پر کھڑی تھی۔ تمہارے باپ نے دھوکے سے جعلی دستخط کروا کر میرے باپ کو سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ ہسپتال کے بستر پر دم توڑ گئے اور تمہارا باپ میری بہن کے رشتے کو ٹھکرا کر ہماری عزت کو نیلام کر کے اپنی لائف انجوائے کرتا رہا۔ عنایہ دنگ رہ گئی، اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹکنے لگی۔ اس کے والد آصف علی، وہ نرم دل انسان جو ایک چونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ان پر اتنا بڑا الزام! آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ عنایہ کا سسکتا ہوا لہجہ دانش کی شعلہ بار نگاہوں سے ٹکرایا۔ میرے بابا ایسا نہیں ہے، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتے۔ آپ انتقام کی آگ میں اندھے ہو چکے ہیں دانش۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ دانش نے گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ جا کر اپنے اس نام نہاد شریف باپ سے پوچھو کہ 5 سال پہلے شاہ انڈسٹریز کی تباہی کا ذمہ دار کون تھا۔ آج میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ میں نے تمہارے باپ کے غرور کی سب سے قیمتی چیز، اس کی اکلوتی بیٹی کی عزت، مٹی میں ملا دی۔ اب جاؤ اور اپنے باپ کو بتاؤ کہ اس کی بیٹی کس کی آغوش سے لوٹ کر آئی ہے۔ دانش نے اسے چھوڑا اور کھڑا ہو گیا۔ عنایہ قالین پر بکھری پڑی تھی، لیکن اس کے اندر کا خوف اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ وہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی، وہاں پڑے نکاح نامے کو اٹھایا اور بغیر ایک لفظ بولے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے پرزے پرزے کر کے دانش کے قدموں میں پھینک دیے۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے دانش شاہ۔ عنایہ کی آواز شیشے کی طرح تیز اور برفیلی تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم مجھے استعمال کر کے توڑ دو گے۔ تم نے مجھے نہیں اجاڑا، بلکہ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک بزدل مرد ہو۔ اگر تم سچے ہوتے تو میرے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر لڑتے، ایک عورت کی پاکیزگی کو ہتھیار نہ بناتے۔ تم جیت کر بھی ہار چکے ہو۔ وہ پلٹی اور بھاری قدموں سے باہر نکل گئی۔ خالی ڈرائنگ روم میں کھڑا دانش بے یقینی کے عالم میں دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل جو انتقام کی تسکین سے بھرا ہونا چاہیے تھا، اچانک ایک عجیب ویرانی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ سارا کی گاڑی کا ہارن بجتے عنایہ نے بمشکل اپنے قدم اٹھائے اور گاڑی میں جا بیٹھی۔ سارا نے اس کا بھیگا ہوا وجود اور اس سرخ سوجی میں آنکھیں دیکھی تو اس کا دل دہل گیا۔ عنایہ، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ تمہاری شادی تھی آج، دانش کہاں ہے؟ سارا نے پریشانی سے اس کے اشاروں کو تھاما۔ عنایہ کی آنکھوں سے بندھن ٹوٹ کر آنسو بہنے لگے۔ سارا وہ انسان نہیں تھا، وہ ایک درندہ تھا۔ اس نے مجھے ڈس لیا، اس نے میری عزت، میری محبت اور میرے مان کا سودا کر دیا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہی ہو عنایہ؟ کھل کر بتاؤ۔ سارا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا سارا، اس نے مجھ سے بدلہ لیا ہے اپنے باپ کا۔ اس نے مجھے ایک رات کی قیمت کے نوٹ پھینکے میرے منہ پر۔ عنایہ سسکیوں کے درمیان چیخیں۔ اس نے کہا کہ میرا باپ چور ہے، اس نے میرے باپ کو گالی دی۔ سارا، کیا؟ سارا بے یقینی سے لال ہو گئی۔ دانش شاہ نے تمہارے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیلا؟ لیکن عنایہ، اب تم کیا کرو گی؟ چلو میرے ساتھ، ابھی انکل کے پاس چلتے ہیں اور اس کی حقیقت نہیں۔ عنایہ نے سختی سے سارا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں بابا کے سامنے اس حال میں نہیں جا سکتی۔ اگر بابا کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی نے محبت کے نام پر یہ داغ اپنے دامن پر لگایا ہے تو وہ جی نہیں پائیں گے۔ مجھے کہیں چھپا دو سارا، مجھے اس شہر سے، اس دنیا سے دور لے جاؤ۔ پاگل مت بنو عنایہ، سارا نے التجا کی۔ تم کب تک اپنے باپ سے منہ چھپاؤ گی؟ وہ تمہارے لیے تڑپ رہے ہوں گے، ان کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی۔ میں ان کا سامنا کرنے سے پہلے مر جانا پسند کروں گی سارا۔ عنایہ کی آواز میں ایک سسکتی ہوئی ضد کیفیت تھی۔ تو مجھے اپنے ماموں کے اس خالی گھر میں چھوڑ دو جہاں کوئی مجھے نہ ڈھونڈ سکے، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ سارا نے ایک لمبا سانس لیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔
اس نے عنایہ کو اپنے ماموں کے خالی اپارٹمنٹ میں منتقل کر دیا، لیکن عنایہ کی روح پر جو زخم لگے تھے وہ دن بدن ناسور بنتے جا رہے تھے۔ 4 ہفتے گزر گئے۔ عنایہ نے ایک چھوٹے سے اسٹور میں جاب شروع کر لی تھی تاکہ اپنا پیٹ پال سکے۔ وہ خود کو دن رات کام میں تھکاتی تاکہ دانش شاہ کے زہریلے الفاظ اس کے ذہن میں نہ گونجے، لیکن ایک دن کام کے دوران ہی اس کا سر بری طرح گھوم گیا اور وہ چکرا کر گر پڑی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک لوکل کلینک کے بستر پر تھی اور سارا اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ عنایہ تم ٹھیک ہو؟ سارا نے نیکی سے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا ہے سارا؟ مجھے اتنی نقاہت کیوں ہو رہی ہے؟ عنایہ نے پٹی سے بندے سر کو تھاما۔ ڈاکٹر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی رپورٹس سارا کے ہاتھ میں تھمائی۔ مبارک ہو، آپ کی دوست پریگننٹ ہے اور رپورٹ کے مطابق ان کے یہاں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ یہ الفاظ عنایہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ عنایہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ جڑواں بچے؟ ڈاکٹر کے جاتے ہی سارا نے دروازہ بند کیا اور عنایہ کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر شدید تشویش تھی۔ عنایہ تم ہوش میں ہو؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسی درندے کے بچے ہیں نا؟ سارا نے جذباتی انداز میں کہا۔ عنایہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں 2 ننھی جانیں سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ تڑپ اور خوف سمٹ آیا۔ یہ میرے بچے ہیں سارا، یہ میرے اندر پل رہے ہیں۔ سنو عنایہ، سارا نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے۔ تم میری بات غور سے سنو، تم ابھی صرف 20 سال کی ہو، تمہاری کوئی شادی نہیں ہوئی، دنیا کی نظر میں تمہارے پاس کوئی نکاح نامہ نہیں ہے، تم اکیلی 2 بچوں کو اس ظالم معاشرے میں کیسے نام دو گی؟ لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو سارا؟ عنایہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابارشن کروا لو عنایہ، سارا نے بلا جھجک کہا، اس سے پہلے کہ یہ بات تمہارے باپ تک پہنچے یا اس دانش شاہ کو پتہ چلے۔ اس گناہ کی نشانی کو ختم کر دو، یہی ایک طریقہ ہے تمہاری زندگی بچانے کا۔ عنایہ نے شدید جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں سارا کے لیے ایک دم پر آئی اور خوفناک رنگ اتر آیا۔ گناہ کی نشانی؟ عنایہ دھاڑی۔ اس کی آواز میں ایک ماں کی للکار تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی سارا؟ یہ بچے گناہ نہیں ہے، غلطی میری تھی، گناہ دانش شاہ کا تھا، ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ عنایہ جذبات سے کام مت لو، سارا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم اکیلی کیسے سنبھالو گی؟ تم تو ابھی خود ایک بچی ہو۔ میں انہیں پالوں گی، میں سڑکوں پر بھیک مانگ لوں گی، لیکن اپنے جسم کے ٹکڑوں کا قتل نہیں کروں گی۔ عنایہ کا چہرہ نفرت اور عزم سے سرخ ہو رہا تھا۔ دانش شاہ نے مجھے ایک بار مارا تھا، لیکن میں اپنے بچوں کو مار کر دوسری بار خود کو نہیں ماروں گی۔ تم ضدی ہو رہی ہو عنایہ، یہ فیصلہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ سارا نے غصے سے کہا۔ میری زندگی تو اسی رات برباد ہو گئی تھی سارا۔ عنایہ بستر سے اٹھی اور اپنے جوتے پہننے لگی۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو مت دو، لیکن میں ان بچوں کی قاتل نہیں بنوں گی۔ عنایہ رکو، تم کہاں جا رہی ہو؟ سارا نے پیچھے سے آواز دی۔ عنایہ نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ ایک سرد پھترائی ہوئی کیفیت تھی۔ میں جا رہی ہوں سارا، جہاں نہ تم ہو، نہ دانش شاہ کی زہریلی پرچھائی، اور نہ میرے باپ کا دکھ۔ میں اپنی اور اپنے بچوں کی جنگ اکیلے لڑوں گی۔ وہ سارا کی التجاؤں کو نظر انداز کرتی ہوئی کلینک کا دروازہ پار کر گئی۔ اس کا سفر اب اور مشکل ہونے والا تھا، لیکن اس کی روح میں اب ایک عجیب سی ضد آن بسی تھی۔ ایک ایسی ضد جو کسی طوفان سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ 4 ماہ گزر گئے۔ عنایہ نے شہر کے ایک دور دراز علاقے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ صبح ایک کپڑے کے اسٹور پر سیلز گرل کی نوکری اور رات کو آن لائن ڈیٹا انٹری کے کام نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اپنے پیٹ میں پلتی جڑواں جانوں کا احساس اسے ہر روز گر کر سنبھلنے کی ہمت دیتا تھا۔ آج وہ ہسپتال کی گائنوکالوجی اور پی ڈی کی طویل قطار میں کھڑی تھی تاکہ اپنا روٹین چیک اپ کروا سکے۔ چہرے پر زردی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور حاملہ ہونے کی وجہ سے بھوجل جسم لیے وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد گہری سانس لی اور اس کی فائل پر کچھ تحریر کرتے ہوئے تشویش سے دیکھا۔ مسز عنایہ، آپ کی رپورٹ صحیح نہیں ہے، آپ کے پیٹ میں جڑواں بچے ہیں اور یہ ایک ہائی رسک پریگننسی ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گرا ہے اور شدید نقاہت ہے۔ اگر آپ نے فوراً آرام نہ کیا اور مکمل توجہ نہ دی تو بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی جان کو بھی شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ عنایہ کے ہاتھ سے فائل چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ ڈاکٹر، میرے بچے ٹھیک تو رہیں گے نا؟
میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس میرے بچوں کو کچھ نہ ہو۔ آپ کو تناؤ سے دور رہنا ہوگا اور کسی کھلے پرسکون ماحول میں مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا۔ یہ لیجیے الٹرا ساؤنڈ رپورٹس اور دواؤں کی پرچی۔ عنایہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے رپورٹس تھامی اور بھاری قدموں کے ساتھ کلینک کے طویل راہداری سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی تمام تر توجہ اپنے ہاتھ میں پکڑی الٹرا ساؤنڈ کی تصویر پر تھی، جس پر جڑواں بچوں کی دھڑکنیں درج تھیں۔ اسی ہسپتال کی دوسری راہداری میں دانش شاہ اپنی بہن مریم کے ساتھ چل رہا تھا، جو اپنے روٹین چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ دانش کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ 4 ماہ گزر چکے تھے، اس نے اپنے باپ کا بدلہ تو لے لیا تھا، لیکن جس سکون کو اسے تلاش تھی وہ اسے ایک دن کے لیے بھی میسر نہیں ہوا تھا۔ عنایت کی وہ آخری نفرت بھری نگاہ اور اس کے الفاظ روز رات کو اس کی نیندیں حرام کر دیتے تھے۔ دانش، تم ذرا یہاں رکو، میں ڈاکٹر سے اپنی فائل لے کر آتی ہوں، مریم نے کہا اور ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دانش نے بے دلی سے وال کلاک کی طرف دیکھا اور مڑنے ہی لگا تھا کہ راہداری کے دوسرے کنارے سے ایک آشنا وجود کو گزرتے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ عنایت تھی، سادہ سے سوٹ میں اپنے سوجے ہوئے پاؤں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی۔ دانش کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ ساکت و جامد اسے دیکھتا رہا۔ عنایت اپنے دھن میں کسی کا نمبر ملانے کے لیے فون نکال رہی تھی اور اس نے اپنے سامنے کھڑے دانش کو دیکھا تک نہیں۔ جیسے ہی وہ دانش کے پاس سے گزری، اس کی بڑبڑاہٹ میں فائل سے وہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ نکل کر سیدھی دانش کے جوتوں کے پاس جا گری۔ عنایت بے خبری میں آگے بڑھ گئی اور روڈ کی طرف نکلنے لگی۔ دانش نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا۔ اس کی نگاہیں جلی حروف میں لکھی ہوئی تحریر پر جم گئیں۔ پیشنٹ عنایت عاطف، ٹوئن بیبیز، ہائی رسک پریگنینسی۔ دانش کا سر بری طرح سے گھوما، الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ جڑواں بچے؟ عنایت پریگننٹ تھی؟ یہ میرے بچے؟ دانش کے لبوں سے ایک بے یقین سرگوشی نکلی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ 4 ماہ پہلے کی وہ رات، اس کی درندگی، اس کا غرور، سب کچھ ایک پالیسی بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ہوش میں آیا اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ عنایت سڑک کنارے ٹیکسی کے لیے ہاتھ ہلا رہی تھی جب ایک تیز رفتار کالی گاڑی اس کے بالکل سامنے آ کر چیختی ہوئی بریکوں کے ساتھ رکی۔ عنایت گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور دانش شاہ باہر نکلا۔ اس کا چہرہ غصے، پریشانی اور بے یقینی کا ملغوبہ بنا ہوا تھا۔ عنایت کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی ایک دم خوف اور شدید نفرت کا زہر اتر آیا۔ اس نے دانش کو مکمل نظر انداز کیا اور تیزی سے دوسری طرف قدم بڑھانے لگی۔ رکو عنایت۔ دانش نے 2 لنگر انداز قدموں میں فاصلہ مٹایا اور اس کا نازک بازو دبوچ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، عنایت چیخی۔ اس کے آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ دانش نے بغیر کسی تمہید کے اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانا چاہا۔ ہرگز نہیں، میں تم جیسے گھٹیا اور گرے ہوئے انسان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ چھوڑو مجھے، ورنہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو اٹھا کر لوں گی۔ عنایت نے اپنی پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن نقاہت کی وجہ سے وہ ناکام رہی۔ دانش نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے زبردستی عنایت کو بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی لاک کر دی اور گاڑی کو فل اسپیڈ میں دوڑا دیا۔ زریان شیرازی، اوہ سوری دانش شاہ، عنایت نے نفرت سے تنگ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آتش فشاں ابل رہا تھا۔ گاڑی روکو، تم اب کون سا نیا ڈرامہ رچا رہے ہو؟ میری زندگی برباد کر کے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ دانش خاموش رہا۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے تھے اور چہرے کی رگیں پھول رہی تھی۔ گاڑی بلا آخر اسی شاندار اپارٹمنٹ کی عمارت کے سامنے جا کر رکی، وہی اپارٹمنٹ جہاں 4 ماہ پہلے عنایت کی عزت اور مان کی نیلامی ہوئی تھی۔ عنایت نے اس عمارت کو دیکھا تو اس کا دل خوف سے بیٹھ گیا۔ میں یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گی، مجھے نیچے اتارے۔ دانش نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کی ایک نہ سنی اور آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ کہ کیا بےہودگی ہے؟ نیچے اتارو مجھے۔ عنایت نے اس کے سینے پر مکے مارے، لیکن دانش پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے اسے اٹھائے لفٹ کے ذریعے اپارٹمنٹ کے بیڈ روم میں لے آیا اور اسے آہستہ سے بستر پر بٹھا دیا۔ آرام سے بیٹھو۔ دانش کی آواز میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، 2 معصوم جانیں جڑی ہیں تمہارے ساتھ۔ عنایت نے ایک زہریلی نظر اس پر ڈالی۔ تمہیں اس سے کیا؟ میری جان جائے یا میرے بچوں کی، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟
دانش نے اپنے جیب سے وہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ نکال کر اس کے سامنے پھینک دی۔ یہ کیا ہے عنایہ؟ تم ماں بننے والی ہو اور تم نے یہ سچ مجھ سے چھپایا؟ عنایہ نے ایک ٹھنڈا قہقہ لگایا۔ چھپایا؟ مسٹر دانش شاہ، تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ تم صرف ایک دھوکے باز ہو جس نے بدلہ لینے کے لیے ایک عورت کو استعمال کیا۔ اپنے اس جھوٹے باپ بننے کے ڈرامے کو بند کرو۔ وہ بچے میرے ہیں عنایہ۔ دانش دھاڑا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ تم میرے بچوں کو مجھ سے دور نہیں رکھ سکتی۔ اب تم بھی میرے نکاح میں ہو۔ نکاح؟ عنایہ اٹھی، اس کا پورا وجود نفرت سے کانپ رہا تھا۔ وہ نکاح تو تم نے اسی رات توڑ دیا تھا جب میرے منہ پر نوٹ پھینکے تھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ان بچوں کو میں نے پالنا ہے۔ تم تو صرف ایک حادثہ ہو میری زندگی کا۔ سنو عنایہ، دانش نے اس کے دونوں شانے دبوچے۔ اس کا لہجہ شدید، سنجیدہ اور فیصلہ کن تھا۔ دنیا کی نظر میں تم ایک کنواری لڑکی ہو۔ اگر کسی کو اس پریگننسی کا پتہ چلا تو یہ معاشرہ تمہیں جینے نہیں دے گا، اور میں اپنے خون کو اس معاشرے میں گالی بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ عنایہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ آپ کون سا نیا جال بچھا رہے ہو؟ دانش نے گہرا سانس لیا۔ اس کی انا اندر سے پاش پاش ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں کھو سکتا۔ ہم ایک معاہدہ کریں گے، دانش نے چبا چبا کر کہا۔ بچوں کی پیدائش تک تم یہیں میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ میں تمہارا علاج کرواؤں گا اور تمہاری دیکھ بھال کروں گا۔ جیسے بچے پیدا ہوں گے میں ایک بچہ رکھوں گا اور ایک تم۔ اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے راستے سے الگ ہو جائیں گے۔ عنایہ نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک تیر سا پیوست ہوا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر برفانی سکون طاری کر لیا۔ مجھے تمہارا ایک بھی بچہ نہیں چاہیے۔ عنایہ کی آواز اتنی سباٹ تھی کہ دانش کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا؟ دانش بے یقینی سے اسے تکنے لگا۔ میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد انہیں کسی دارالامان میں چھوڑ دوں گی۔ عنایہ نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لیکن اب جب تم خود اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے اتنے بےتاب ہو تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ میں یہاں رہوں گی بس اس شرط پہ کہ بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد تم مجھے طلاق دو گے۔ دونوں بچے تم رکھو گے اور میں طلاق لے کر کسی اور سے دوسری شادی کر کے اپنی نئی زندگی شروع کروں گی۔ دوسری شادی؟ یہ الفاظ دانش شاہ کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اس کا پورا وجود حسد اور آنکھ کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ عنایہ اس سے محبت کرتی ہے اور بچوں کی خاطر شاید پگھل جائے گی، لیکن عنایہ کا یہ روپ اس کے لیے سختہ طاری کر دینے والا تھا۔ ہاں، دوسری شادی، عنایہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کیا لگا تھا تمہیں میں تمام عمر تمہارے دیے ہوئے زخموں کا ماتم بناؤں گی؟ مجھے منظور ہے تمہارا معاہدہ۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیونکہ تمہاری شکل دیکھ کر بھی مجھے کراہیت آتی ہے۔ دانش شاہ بے لفظ، خالی ہاتھ اور اندر سے بری طرح ٹوٹا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ جیت گیا، لیکن عنایہ کی نفرت نے اسے لمحوں میں بھسم کر دیا تھا۔ اپارٹمنٹ میں گھٹن اور اداسی کی گہری چادر تنی ہوئی تھی۔ اگلے 2 ہفتے عنایہ کے لیے کسی قید بامشقت سے کم نہیں تھے۔ وہ دن بھر کمرے میں بند رہتی، نرس کی دی ہوئی خوراک اور دوائیں خاموشی سے نگل لیتی، لیکن اس کا وجود دانش کے لیے برفیلا پہاڑ بن چکا تھا۔ دانش اب راتوں کو دیر سے گھر لوٹتا اور سیدھا عنایہ کے کمرے میں چلا جاتا۔ وہ عنایہ کو سوتے ہوئے دیکھتا، اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھنے کی حسرت اپنے دل میں دبائے صوفے پر پڑے پڑے جاگ کر راتیں کاٹ دیتا۔ عنایہ کی دوسری شادی والے الفاظ اس کی روح میں ناسور بن کر رس رہے تھے۔ آج رات برسات کی تیز ہواؤں کے ساتھ بجلی کڑک رہی تھی۔ رات کے 2 بجے عنایہ کو پیٹ میں اچانک شدید اور غیر معمولی درد محسوس ہوا۔ آہ! عنایہ کے لبوں سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ اس نے تکیے کو سختی سے بھیج لیا۔ درد کا ایک ایسا زبردست لہر اٹھا جس نے اس کے پورے جسم کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ صوفے پر لیٹا دانش ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھا۔ عنایہ، کیا ہوا؟ دانش، درد، بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ عنایہ کی پیشانی پر پسینے کی موتی چمک رہے تھے اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ دانش گھبرا کر اس کے پاس بھاگا۔ اس نے عنایہ کی بگڑتی حالت دیکھی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ الٹرا ساؤنڈ کی وہ ہدایت اس کے ذہن میں گونجی۔ ہائی رسک پریگننسی۔ گھبراؤ مت، میں ابھی ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ دانش نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے عنایہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ عنایہ کا سر درد کی شدت سے دانش کے شانے پر ڈھلک گیا۔ اس نے درد کے عالم میں دانش کی شرٹ کو اتنی سختی سے مٹھی میں جکڑ رکھا تھا
کہ دانش کے سینے پر اس کے ناخن چبھ رہے تھے، لیکن دانش کو اس وقت صرف ایک ہی خوف تھا، عنایہ کو کھو دینے کا خوف۔ گاڑی بارش کے طوفان کو چیرتی ہوئی شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی۔ تھوڑا سا ضبط کرو عنایہ، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ دانش کا اپنا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ نکل کر اسٹیئرنگ پر گرا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اگر عنایہ کو کچھ ہو گیا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی عنایہ کو اسٹریچر پر ایمرجنسی لیبر روم لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے دانش کو باہر ہی روک دیا۔ سر آپ باہر آئے، پیشنٹ کی حالت بہت تشویشناک ہے، 7ویں مہینے میں ڈیلیوری ہو رہی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹر مجھے دونوں چاہیے، میری بیوی بھی اور میرے بچے بھی۔ دانش نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ اس کے لہجے کی مغروریت غائب ہو چکی تھی، وہاں صرف ایک التجا کرنے والا التجا کر رہا تھا۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، آپ دعا کریں، ڈاکٹر نے کہا اور اسٹریچر روم کے اندر چلا گیا۔ بھاری دروازہ دانش کے منہ پر بند ہو گیا۔ 3 گھنٹے، 3 طویل اور بھیانک گھنٹے دانش کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں دیوانہ وار چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار لیبر روم کے لال بلب پر ٹک جاتی تھی۔ اسی اثنا میں راہداری سے قدموں کی آواز آئی۔ دانش نے مڑ کر دیکھا تو اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ سامنے عنایہ کے والد عاطف علی کھڑے تھے۔ 4 ماہ کی غم اور بیٹی کی جدائی نے انہیں بوڑھا اور نڈھال کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ سارا بھی تھی، جس نے ہسپتال سے عنایہ کی خبر ملتے ہی انکل کو اطلاع دے دی تھی۔ عاطف علی نے دانش کو دیکھا تو ان کے قدم لڑکھڑائے۔ دانش شاہ؟ عاطف علی کی آواز میں صدمہ اور بے یقینی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ دانش نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ شخص جس سے وہ 5 سال سے نفرت کرتا رہا تھا آج اس کے سامنے کھڑا تھا، ایک ٹوٹا ہوا مجبور باپ۔ انکل، عنایہ اندر ہے، لیبر روم میں، دانش کی آواز بمشکل نکلی۔ عاطف علی نے آگے بڑھ کر دانش کا گریبان پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھوں میں لرزش تھی لیکن آنکھوں میں باپ کی مائل کی ہوئی غیرت تھی۔ تم نے کیا کیا میری بچی کے ساتھ؟ بولو، کہاں غائب ہے؟ وہ 4 مہینے سے تم نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ دانش نے ان کا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکائے رکھا۔ مجھے سزا دے لیں انکل، لیکن اس وقت عنایہ اور بچوں کے لیے دعا کریں۔ بچے؟ عاطف علی کا دل بیٹھ گیا۔ وہ صدمے سے پیچھے ہٹے اور سارا نے انہیں سنبھالا۔ اسی وقت لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک گہری تشویش تھی۔ دانش اور عاطف علی دونوں یکدم ڈاکٹر کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، عنایہ کیسی ہے؟ دانش نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ مبارک ہو، جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن دانش کے چہرے پر آئی لمحاتی خوشی ایک دم غائب ہو گئی۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ بچے پری میچور ہیں، انہیں فوراً NICU میں انکیوبیٹر میں رکھنا پڑے گا۔ اور پیشنٹ یعنی مس عنایہ کی حالت نازک ہے، ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈراپ ہو چکا ہے اور وہ کوما جیسی کیفیت میں جا رہی ہیں۔ اگر اگلے 12 گھنٹوں میں انہیں ہوش نہ آیا تو… ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن اس کا مطلب سب کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ عاطف علی وہیں بینچ پر گر کر زار و قطار رونے لگے۔ میری بچی، میری عنایہ۔ دانش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شیشے کے پیچھے سے اندر کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں عنایہ بے حس و حرکت بستر پر پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور جسم سے مختلف نالیاں جڑی ہوئی تھیں۔ دانش آہستہ قدموں سے آئسولیشن روم کے اندر داخل ہوا۔ ڈرپ کی ٹک ٹک کی آواز کے سوا روم میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ عنایہ کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے عنایہ کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ عنایہ، دانش کی آواز پھٹ گئی۔ آنکھیں کھولو عنایہ، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی آنسو عنایہ کے بے حس و حرکت ہاتھ پر گرنے لگے۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے بدلہ لو گی، تم نے کہا تھا کہ تم بچے مجھے دے کر چلی جاؤ گی۔ اٹھو عنایہ، اٹھ کر مجھ سے اپنے بچوں کو چھین لو۔ میں تمہیں کبھی دوسری شادی نہیں کرنے دوں گا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ دانش شاہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا،
آج اس بے ہوش لڑکی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو عنایا، مجھے معاف کر دو، میں ہار گیا، تم جیت گئی، مجھے اپنے باپ کے بدلے سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے شاہ انڈسٹریز نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے، اپنی سزا پوری کرو لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ دانش نے اپنا سر عنایہ کے ہاتھ پر رکھ دیا اور مسلسل سسکتا رہا۔ اسی لمحے مانیٹر کی اسکرین پر عنایہ کی ہارٹ بیٹ میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ عنایہ کی بے حس حرکت انگلی نے دانش کی گرفت میں ہلکا سا حرکت کی۔ دانش نے چونک کر سر اٹھایا۔ عنایہ کی پلکیں ہلکی سی لرزیں اور اس کی بند آنکھوں کے گوشے سے ایک آنسو نکل کر اس کے کن پٹی پر ڈھلک گیا۔ دانش نے تڑپ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ عنایہ، مانیٹر پر دل کی دھڑکن کو ظاہر کرتی لکیر تیز ہوئی اور عنایہ نے آہستہ سے اپنی سوجی ہوئی پلکیں کھولی۔ اس کی دھندلی نگاہوں نے سب سے پہلے سامنے بیٹھے دانش شاہ کو دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ اس کا ہاتھ تھامے گڑ گڑا رہا تھا۔ عنایہ کے ہوش میں آتے ہی دانش کی آنکھوں میں امید کی ایک شمع روشن ہوئی۔ اس نے تڑپ کر عنایہ کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے۔ عنایہ، تم ٹھیک ہو؟ شکر ہے خدا کا، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ عنایہ، دانش کی آواز میں بے پناہ راحت تھی، جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ لیکن اگلے ہی سیکنڈ عنایہ کی آنکھوں میں وہی سرد برفیلی اور نفرت سے بھری چمک واپس لوٹ آئی۔ اس نے اپنے تمام تر بچے کچے وجود کی طاقت سمیٹی اور اپنا ہاتھ دانش کی گرفت سے جھٹک دیا۔ دانش کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ عنایہ، دور رہو مجھ سے۔ عنایہ کی آواز انتہائی نقاہت کے باوجود اتنی زہریلی تھی کہ دانش کے دل پر تیر بن کر لگی۔ اپنی یہ ناپاک ہمدردی اپنے پاس رکھو دانش شاہ، مجھے تمہارے ان جھوٹے آنسوؤں سے کراہیت آتی ہے۔ عنایہ، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ دانش نے تڑپ کر التجا کی۔ میں بدل چکا ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میں بچوں کو اور تمہیں اپناؤں گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ سب کچھ ٹھیک؟ عنایہ کے لبوں پر ایک دل توڑنے والی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تم میری عزت، میرا مان اور میری روح کی جو دھجیاں اڑا چکے ہو، کیا وہ ٹھیک کر سکتے ہو؟ تم نے میری محبت کو نیلام کیا دانش، اب تم چاہے میرے قدموں میں بھی مر بھی جاؤ، تب بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اسی اثنا میں روم کا دروازہ کھٹکا اور عاطف علی اندر داخل ہوئے۔ بیٹی کو ہوش میں دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان روا ہو گیا۔ وہ دانش کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھے اور عنایہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، میری عنایہ۔ عاطف علی سسک اٹھے۔ مجھے معاف کر دے میری جان، تیرے اس باپ کی وجہ سے تجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ بابا، عنایہ کی آنکھوں میں جا کر پہلی بار ایک سچی تڑپ ابھری۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ تھاما۔ آپ رونے نہیں بابا، غلطی آپ کی نہیں تھی، میری تھی کہ میں نے ایک درندے کو انسان سمجھ لیا۔ عاطف علی نے اپنے آنسو پوچھے اور مڑ کر دانش شاہ کو دیکھا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ دانش شاہ، عاطف علی کی آواز میں ایک باپ کا قہر تھا، تم نے اپنے باپ کی موت کا الزام مجھ پر لگایا نا؟ تم نے سوچا کہ میں نے شاہ انڈسٹریز کو دھوکے سے ہڑپا تھا؟ تم اتنے سال سے جس نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، اس کی سچائی جانتے بھی ہو؟ دانش نے چونک کر اپنے سسر، اپنے سب سے بڑے دشمن کو دیکھا۔ سچائی؟ سچائی یہی ہے کہ آپ نے میرے باپ کے ساتھ دھوکا کیا، جھوٹ ہے یہ۔ عاطف علی دھاڑے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تمہارا باپ سلیم شاہ میرا سب سے اچھا دوست تھا، لیکن وہ جوئے اور ریس کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے شاہ انڈسٹریز کے تمام شیئرز مارکیٹ میں گروی رکھوا دیے تھے۔ جب کمپنی ڈوبنے لگی اور قرض خواہوں نے اس کی عزت نیلام کرنے کی دھمکی دی، تو اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں کمپنی خرید لوں تاکہ تمہاری ماں اور بہن سڑک پر نہ آئیں۔ دانش کا وجود سکتے میں آ گیا۔ کیا؟ میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر شاہ انڈسٹریز خریدی اور رقم سلیم کو دی۔ عاطف علی کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ لیکن وہ رقم بھی تمہارے باپ نے ایک ہی رات میں ریس میں ہار دی۔ صدمہ اس بات کا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا سامنا نہ کر سکا اور اس کے دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ میں نے تم لوگوں کی عزت کی خاطر یہ راز کبھی کسی کو نہیں بتایا، اور تم نے میری بے گناہ بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ دانش شاہ پر جیسے بجلی گر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ برسوں سے جس انتقام کی بنیاد پر عنایہ کی زندگی مٹی میں ملا چکا تھا، وہ بنیاد ہی ایک جھوٹ تھی۔
اس کا باپ مظلوم نہیں بلکہ خود اپنی تباہی کا ذمہ دار تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دانش کا سر بری طرح گھوما۔ اس کا سارا غرور، اس کا انتقام ایک لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا۔ یہ سچ ہے دانش شاہ۔ سارا نے روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر شاہ انڈسٹریز کی پرانی لیگل فائل دانش کی طرف پھینکی۔ یہ دیکھو اپنے باپ کے اپنے ہاتھ سے کیے گئے سائن اور بینک سٹیٹمنٹس جنہیں تم 5 سال سے ڈھونڈ رہے تھے۔ انکل عاطف نے ہمیشہ تمہاری فیملی کی حفاظت کی اور تم نے ان کی اکلوتی بیٹی کو تباہ کر دیا۔ دانش نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ الفاظ پڑھتا گیا اس کی روح پر زلزلہ آتا گیا۔ وہ واقعی جیت کر بھی ہار چکا تھا۔ وہ ایک بے گناہ پر ظلم کر بیٹھا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی پر جو اس کے بچوں کی ماں تھی۔ اسی وقت NICU کا نرس تیزی سے روم میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر جلدی چلے، جڑواں بچوں میں سے بچی کی آکسیجن سچویشن خطرناک حد تک گر رہی ہے۔ اسے فوراً B پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے اور ہسپتال کا بلڈ بینک خالی ہے۔ عنایت تڑپ اٹھی، اس کی ممتا چیخ اٹھی، میرے بچے، میری بچی، بابا کچھ کیجیے، میرا بلڈ گروپ B پازیٹیو ہے۔ دانش نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر کہا، میرا خون لو، میری جان لے لو ڈاکٹر، لیکن میری بیٹی کو بچا لو۔ عنایت نے نفرت سے سرخ موڑ لیا، لیکن بچی کی جان کا سوال تھا، وہ خاموش رہی۔ دانش کا فوراً بلڈ ڈونیشن روم میں لے جایا گیا۔ جب اس کے جسم سے سرخ خون کی لانی نکال کر اس کی ننھی بیٹی کے انکیوبیٹر کی طرف جا رہی تھی تو دانش شاہ ہسپتال کے اس بینچ پر اکیلا بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا خون اس کے بچے کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، لیکن اس کی اپنی روح پر جو داغ لگ چکے تھے وہ کبھی دھلنے والے نہیں تھے۔ 3 گھنٹے بعد بچے کی حالت سنبھل گئی۔ نرس نے کپڑے میں لپٹی ہوئی ننھی پری کو عنایت کے پاس لایا، جبکہ بیٹے کو دانش کے پاس دکھایا گیا۔ دانش نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ وہ ننھا سا وجود بالکل عنایت کی طرح نظر آ رہا تھا۔ دانش نے اپنے بیٹے کے نرم ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک گہری سسکی بھری۔ وہ آہستہ قدموں سے عنایت کے روم میں داخل ہوا۔ عنایت اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ دانش نے اپنے بیٹے کو عنایت کے پاس بستر پر لٹا دیا۔ عنایت، دانش نے انتہائی ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تمہارے بچے ہیں، تمہاری امانت ہے۔ اس نے اپنی جیب سے طلاق کے کاغذات نکالے جن پر اس نے ابھی ابھی اپنے دستخط کیے تھے۔ اس نے وہ کاغذات سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ تم نے کہا تھا نا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد تم مجھ سے آزادی چاہتی ہو۔ دانش کا گلا رند کیا۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں عنایت۔ میں نے تمہیں جو زخم دیے ان کا مداوع میں کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ بچے تمہارے ہیں۔ اب میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ عنایت نے ان طلاق کے کاغذات کو دیکھا، پھر دانش کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب سزا کا کرب اور سچی توبہ کی تڑپ تھی۔ دانش شاہ مڑا اور آہستہ آہستہ روم سے باہر نکل گیا۔ عنایت نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بارش اب تھم چکی تھی اور کھڑکی سے سورج کی نئی کرنیں اندر آ رہی تھی، لیکن کیا عنایت دانش شاہ کو کبھی معاف کر پائے گی؟ کیا دانش کا یہ پچھتاوا اسے تمام عمر کے لیے ایک تڑپتا ہوا انسان بنا دے گا؟ 5 سال گزر گئے۔ اسلام آباد کی ایک نجیب بزنس کمیونٹی کی کانفرنس ہال میں شاندار تقریب جاری تھی۔ اسٹیج پر عنایت عاطف کھڑی تھی، سیاہ اسمارٹ سوٹ، کندھوں پر ڈھلکا سا دوپٹہ اور آنکھوں میں ایک ایسی پروقار چمک جو صرف حادثات سے نکل کر مضبوط بننے والی عورتوں کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ اب ایک کامیاب وومن انٹرپرینور تھی اور عاطف انڈسٹریز کی سرپرست اعلیٰ۔ آج کا یہ ایوارڈ میں اپنے والد اور اپنے 2 ننھے بچوں روحان اور رمیسا کے نام کرتی ہوں۔ عنایت کی برفیلی لیکن پر اعتماد آواز مائک پر گونجی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہال کے آخری کونے میں تاریکی کے سائے میں ایک شخص خاموش کھڑا تھا، سادگی سے پہنا ہوا سیاہ کوٹ، بڑی ہوئی داڑھی اور آنکھوں میں گہرا ملال۔ وہ دانش شاہ تھا۔ 5 سالوں میں دانش شاہ کی دنیا یکسر بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی کمپنی کا ایک بڑا حصہ عنایت کے نام کر دیا تھا اور خود گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دور سے ہر ماہ اپنے بچوں اور عنایت کی خبر رکھتا، لیکن عنایت کی زندگی میں واپس آنے کی ہمت کبھی نہ جٹا سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دیے ہوئے داغ وقت پر بھی نہیں مٹا سکتا۔ تقریب کے بعد ہال سے باہر نکلتے ہی 2 ننھے بچے عنایت کی طرف بھاگے۔ 5 سالہ روحان اور رمیسا، ماما آپ کو ایوارڈ ملا۔
رمیسا نے عنایت کی ٹانگوں سے لپٹ کر معصومیت سے کہا۔ عنایت نے مسکرا کر دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لگایا اور نیچے جھکی۔ اسی اثنا میں روحان کی نظر دور کھڑے دانش شاہ پر پڑی، جو ایک ستون کے پیچھے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ماما، وہ انکل کون ہے؟ وہ ہمیں دیکھ کر رو رہے ہیں۔ روحان نے ننھی انگلی سے دانش کی طرف اشارہ کیا۔ عنایت کی مسکراہٹ ایک لمحے کو تھمی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دانش شاہ کی نظریں عنایت کی نگاہوں سے ٹکرائی۔ دانش کے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکلا، لیکن اس کی سخت آنکھیں صرف ایک لفظ کہہ رہی تھیں: معافی۔ عنایت نے اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ تڑپ، صرف ایک سرد سکون تھا۔ اس نے دانش کو دیکھا، پھر ایک ہلکا سا سرد اشارہ کیا، جیسے اس نے اس پچھتاوے کو قبول کر لیا ہو، لیکن اپنی زندگی کا دروازہ اس پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہو۔ وہ کوئی نہیں ہے بیٹا، چلو گھر چلتے ہیں۔ عنایت نے بچوں کو سنبھالا اور آگے بڑھ گئی۔ دانش شاہ وہیں کھڑا رہا، اپنے آنسوؤں کو بہتے دیکھتا رہا۔ اسے اس کی سزا مل چکی تھی، اس نے جو بویا وہی کاٹا تھا۔ عنایت اب ایک مضبوط ماں اور کامیاب عورت بن کر جی رہی تھی، اور دانش شاہ اپنی باقی ماندہ زندگی اسی پچھتاوے اور تڑپ کی آغوش میں گزارنے کے لیے تنہا رہ گیا تھا۔ ایک ایسا ناول جس کا اختتام فتح پر نہیں بلکہ ایک ابدی پچھتاوے پر ہوا تھا۔ اسلام آباد کی اس پرشکوک شام کا سحر اب بھی برقرار تھا۔ پریس اور میڈیا کے نمائندے عنایت کے گھیرے ہوئے تھے، اور اس کے بچے روحان اور رمیسا کے معصوم چہروں پر اپنی ماں کی کامیابی پر شادمانی واضح تھی۔ لیکن فاصلے پر ستون کے پیچھے کھڑے دانش شاہ کا وجود یوں بکھر رہا تھا جیسے صحرا میں ریت کا محل برباد ہوتا ہے۔ عنایت بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی، مگر دانش شاہ وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے سارے مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ آخری بھیانک رات، وہ نوالا جو اس نے عنایت کے حلق سے چھینا تھا، ہسپتال کے وہ سفید اور بے رحم کمرے، اور وہ لمحہ جب اس نے اپنے ننھے بچوں اور عنایت کو طلاق کے کاغذات سونپ کر اپنی باقی ماندہ زندگی کو جہنم کے سپرد کر دیا تھا۔ دانش شاہ، ایک دھیمی مگر سنجیدہ آواز نے اسے ماضی کی بھیانک دلدل سے باہر نکالا۔ دانش نے مڑ کر دیکھا، سامنے عاطف علی کھڑے تھے۔ 5 سال کے عرصے نے ان کے بال مکمل سفید کر دیے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک ایسی تمکنت اور درگزر کی جھلک تھی جو صرف آزمائشوں سے گزرنے والے شریف النفس انسانوں کے حصے میں آتی ہے۔ انکل، دانش کے لب کانپے، اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میں یہاں کوئی تماشا کھڑا کرنے نہیں آیا تھا، میں بس دور سے اپنے بچوں کو دیکھنے۔ میں جانتا ہوں دانش۔ عاطف علی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں گزشتہ 5 برسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کس طرح گمنامی کی اندھیری سرنگ میں جی رہے ہو۔ تم نے شاہ انڈسٹریز کے تمام حصے، اپنی جائیداد کا بڑا حصہ عنایت اور بچوں کے نام کر دیا۔ تم نے خود کو ایک زندہ لاش بنا لیا، لیکن سچ یہ ہے دانش کہ کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ مال و دولت ان کا مداوع نہیں کر سکتے۔ دانش کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ صدیوں کا تھکا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ انکل، مجھے معاف کر دیں، میں اپنے باپ کی نفرت میں اندھا ہو کر اس بے گناہ پر وہ مظالم ڈھائے جو کوئی درندہ بھی نہیں ڈھاتا۔ میں نے اپنی ہی محبت کی بولی لگائی، مجھے خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ عاطف علی نے دانش کو دیکھا، ان کے چہرے پر رقت تیرنے لگی۔ دانش، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جب تم نے ہسپتال میں اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنا خون دیا تھا اور رو رو کر توبہ کی تھی۔ مگر عنایت ایک عورت ہے دانش، ایک عورت جب اپنے باپ کا مان، اپنا غرور، اپنی عزت اور اپنا دل کسی پر ہارتی ہے اور بدلے میں اسے صرف فریب اور ذلت ملتی ہے تو وہ اندر سے مر جاتی ہے۔ جو عنایت تم سامنے آج کھڑی ہے وہ 5 سال پہلے والی عنایت نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کی ڈھال ہے، ایک مضبوط عورت ہے۔ کیا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی انکل؟ دانش کے لہجے میں ایک سخت التجا تھی۔ کیا میں ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے صرف ایک گمنام انکل ہی رہوں گا؟ روحان نے آج مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے کوئی پہچان نہیں تھی۔ انکل، یہ سزا میرے لیے برداشت سے باہر ہے۔ عاطف علی نے گہرا سانس لیا۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے دانش، لیکن داغ باقی رہتا ہے۔ اگر تم واقعی پچھتا چکے ہو تو عنایت سے معافی کی بھیک مانگنے کے بجائے اس کی زندگی، اس کے سکون کی حفاظت کرو، اس کا راستہ روکنے کی کوشش مت کرو۔
عاطف علی یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، لیکن دانش وہیں گھٹنوں کے بل سڑک کے کنارے گر پڑا۔ طوفانی بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، بالکل اسی رات کی طرح جب اس نے عنایت کو اپارٹمنٹ سے باہر پھینکا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس رات عنایت سڑک پر بھیگ رہی تھی اور دانش غرور سے شیشے کے پیچھے کھڑا تھا، اور آج دانش سڑک کے کیچڑ میں پڑا اپنی روح کا ماتم منا رہا تھا اور عنایت بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ دوسری طرف اپنے پرتعش اپارٹمنٹ کے وسیع ڈرائنگ روم میں عنایت کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ رومیسا اور روحان اندر کمرے میں سو چکے تھے۔ سارا نے چائے کا مگ عنایت کی طرف بڑھایا۔ عنایت، تم نے اسے دیکھا نا؟ عنایت نے مگ تھاما، اس کی نگاہیں سڑک پر گرتی بوندوں پر جمی رہیں۔ ہاں دیکھا، وہ پچھلے 5 سالوں سے ہر لمحہ تمہاری حفاظت کر رہا عنایت۔ سارا نے نرمی سے کہا، جب تم نے کمپنی شروع کی تھی تو جو پہلا گمنام انویسٹر تھا وہ دانش ہی تھا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد تم دونوں بچوں کے نام کر دی ہے۔ وہ اب شاہ انڈسٹریز کا مالک نہیں، ایک عام سی نوکری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے تاکہ تمہارے دیے ہوئے حق کو چھو بھی نہ سکے۔ عنایت کے لبوں پر ایک تلخ اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں لگتا ہے سارا کے پیسوں سے، جائیداد سے یا اس پچھتاوے سے وہ رات مٹ سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی عنایت کہ تم اسے واپس اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھاما، مگر تمہاری آنکھوں میں جو برفیلا پن ہے وہ تمہاری اپنی روح کو بھی جلا رہا ہے۔ نفرت کا بوجھ اٹھا کر جینا محبت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسے معاف کر دو عنایت، اپنے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے۔ عنایت کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ معافی؟ سارا، میں نے اسے اسی دن معاف کر دیا تھا جب میں نے طلاق کے کاغذات پر اس کے دستخط دیکھے تھے، لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس شخص کو دوبارہ اس دل میں جگہ دوں جس نے اس دل کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ روحان اور رومیسا کا باپ صرف ایک ماضی ہے اور ماضی کو کبھی حال نہیں بنایا جاتا۔ اگلے دن اسلام آباد کے ایک پرسکون پارک میں، جہاں گھنی گھاس پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے، روحان اور رومیسا تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ عنایت بینچ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جبکہ عاطف علی کچھ فاصلے پر ٹہل رہے تھے۔ اچانک روحان کی گیند اچھا کر پارک کے ایک دور افتادہ کونے میں گری۔ روحان گیند اٹھانے بھاگا تو وہاں بینچ پر دانش شاہ بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں روحان کی وہی گیند تھی۔ روحان نے معصومیت سے اس کے پاس جا کر کہا، انکل یہ میری بال ہے۔ دانش نے چونک کر سر اٹھایا، اپنے بیٹے کو اتنے قریب دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے بال روحان کے ننھے ہاتھوں میں تھمائی۔ یہ لو بیٹا۔ دانش کی آواز میں بے پناہ پیار اور درد تھا۔ انکل، آپ اس دن تقریب میں رو کیوں رہے تھے؟ روحان نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے پوچھا جو بالکل دانش کی آنکھوں جیسی تھی۔ کیا آپ کو کسی نے ڈانٹا تھا؟ دانش کے دل پر جیسے 100 چھریاں چل گئیں۔ اس نے روحان کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولا، ہاں بیٹا، میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی اور اس غلطی کی سزا مجھے مل رہی ہے، تو آپ معافی مانگ لینا۔ روحان نے سادگی سے کہا، میری مما کہتی ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگ لینی چاہیے، خدا معاف کر دیتا ہے۔ دانش نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگا لے اور زور سے رو پڑے، مگر اس نے خود پر ضبط قائم رکھا۔ اسی وقت عنایت کے قدموں کی آہٹ قریب آئی۔ روحان! عنایت نے آگے بڑھ کر روحان کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کی نگاہیں دانش شاہ سے ملی۔ دانش بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنا سر احترام اور شرمندگی سے جھکا لیا۔ عنایت، دانش نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، میں یہاں بچوں کا پیچھا کرنے نہیں آیا تھا، بس اتفاق سے۔ دانش شاہ! عنایت نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا مگر پروقار تھا۔ تمہیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دانش نے بے یقینی سے عنایت کو دیکھا۔ عنایت نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے بچوں کی طرف دیکھا۔ روحان، رومیسا، چلو۔ وہ مڑی لیکن چند قدم جا کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر دانش شاہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا کا آخری قطرہ چمک رہا تھا۔ دانش! عنایت کی آواز پر دانش کی سانسیں رک گئی۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تمہاری نفرت، تمہارے انتقام اور تمہاری اس درندگی کو میں نے اپنے دل سے آزاد کر دیا ہے۔ اب تم بھی اس پچھتاوے کے عذاب سے خود کو آزاد کر لو۔ دانش کے چہرے پر ایک لمحات کی بے یقینی چھا گئی۔ عنایت، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، عنایت نے سنجیدگی سے کہا، لیکن یاد رکھنا، معافی کا مطلب واپسی نہیں ہوتا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے اور اجنبی ہی رہیں گے۔ تم بچوں کے باپ ہو، اگر تم کبھی دور سے انہیں دیکھنا چاہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی۔
لیکن عنایہ عاطف کی زندگی میں تمہارا باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ عنایہ نے بچوں کا ہاتھ تھاما اور شاندار خود اعتماد قدموں کے ساتھ پارک کی راہداری سے گزر گئی۔ دانش وہیں کھڑا اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی ہیرا اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ سورج کی سنہری شعاعیں درختوں کے پتوں سے چھن کر دانش پر پڑ رہی تھیں۔ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، ایک ایسا اختتام جہاں عنایہ نے اپنی عزت اور خودداری کی جنگ جیت لی تھی، اور دانش شاہ نے اپنی غلطیوں کی تلافی میں اپنی باقی ماندہ زندگی کو ایک خاموش پرخلوص اور دور سے چاہنے والے محافظ کی صورت میں قبول کر لیا تھا۔